السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر بہ، پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم بیچو میری آیات کو کم قیمت پر، وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں واو حرف عطف ہے اور آمینو فعل امر ہے، انزلتو فعل متکلم، نون زال لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مصدقاً تصدیق کرنے والا، صاد دال قاف، تشترو خرید و فروخت کے لیے معنی ہے، شین را یا، ثمناً سا میم نون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ بما انزلتو سے مراد اگرچہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یقیناً کوئی کتاب بھی کسی پیغمبر کے بغیر نہیں اتاری جاتی۔ جب تک پیغمبر پر ایمان نہ لایا جائے، کتاب پر ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی کی ضمیر جو ہے قرآن مجید کی طرف ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، دونوں ہی قول صحیح ہیں، کیونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جس نے قرآن مجید کے ساتھ کفر کیا، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ مصدقا لما معکم، اس کے بعد دونوں کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، کہ تمہیں اس پیغمبر اور اس کتاب کے ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں تو تصدیق کر رہے ہیں ان کتابوں کی اور اس دین کی جو تمہارے پاس ہے۔ البتہ اس بات سے انکار ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں جو تمہاری کتابیں ہیں ان میں شامل کر دی گئی یا تحریف کر کے ان کی شکل بگاڑ دی گئی۔ دوسرا پہلو اس تصدیق کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اس طرح ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ جس طرح کہ ان کی کتابوں نے جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے علامات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام مبارک اور حلیہ تک ان کے کتابوں میں موجود تھا۔ اسی طرح قرآن پاک میں نازل کردہ تعلیمات کے حوالے سے اکثر باتیں پہلی کتابوں میں موجود تھی۔ اہل کتاب ہمیشہ ان علامتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تو وہ بالکل ان صفات کے مطابق ان کا پیکر بن کر آئے جیسا کہ ان کی کتابوں نے بیان کیا۔ اب اس کتاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نے ان کا مصداق دنیا کے سامنے پیش کر کے ان کتابوں کو سند تصدیق عطا کر دی، جو تو ان کا جو ہے سر فخر سے بلند ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو ہماری کتابوں نے جو صدیوں پہلے پیشن گوئی کی تھی، جو کچھ لکھا تھا، آج دنیا نے اپنی آنکھوں سے اسے سچا ہوتا دیکھ لیا۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ آگے بڑھ کر اس پیغمبر کا، نبی مکرم کا دامن تھامتے اور اس کتاب کو اپنے سینے سے لگاتے اور سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے ہوتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ولا تکونوا اول کافر بہ، کہ تم نہ بنو پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے، کیونکہ تمہاری کتابوں میں تصدیق ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں، تو ولا تکونوا اول کافر بہ، تم سب سے پہلے اس کے کافر نہ بنو۔ یہودیوں تم اولین کافر مت بنو، اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کا کفر کا وبال جو ہے تم پر ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں
کہ ساری دنیا کا مال و متاع اس کے مقابلے میں ہیچ اور قلیل ہے۔ آیت میں اگرچہ اصل مخاطب جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے جو محض دنیا کی طلب کے لیے، دنیا مفادات کے لیے اس سے گریز کرے گا، وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اس سے پہلی آیت میں فرحابون کا لفظ آیا ہے جو کہ رہبت سے ہے، رہبانیت بھی اسی سے ہے۔ یہاں فتقون کا لفظ آیا ہے جو کہ تقوی سے ہے۔ لفظی معنی تو دونوں کا ڈرنا ہوتا ہے، لیکن اہل علم جو ہے اس کے مظاہر میں فرق کرتے ہیں۔ کسی کی عظمتوں کے جلال اور تصور سے جو لرزش اور کپکپی طاری ہوتی ہے وہ رہبت ہوتی ہے، اور کسی صاحب عظمت و جلال کے قہر و غضب سے بچنے، اس کے مقرر کردہ حدود و قیود کی مخالفت، اس کے احکامات و آیات کی خلاف ورزی جو کہ بے چینی طبیعت میں پیدا کر دیتی ہے، اور جو خلوت و جلوت ہر جگہ آدمی کو بیدار اور چوکنا رکھتی ہے کہ گناہ نہ کیا جائے، وہ تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری